بہت سے لوگ مکہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے تو قرآن نے ان کی برائی کو بیان کیا، کیونکہ اس وقت ہجرت فرض تھی. اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا جب مکہ فتح ہوا. تو حدیث میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، جو مکہ میں ہے وہ مکہ میں ہی رہیں گے. تو یہ ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا. اب یہ حکم اس صورت میں ہوگا کہ جہاں آپ کے لیے شریعت پر عمل کرنا ناممکن ہو تو پھر ایسی جگہ سے ہجرت کرنا آپ پر فرض ہوگا جہاں شریعت پہ عمل آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو ہجرت فرض نہیں ہے. لیکن مکہ میں بہرحال ہجرت فرض تھی. جو بھی مسلمان ہو رہا تھا اس پر فرض تھا کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر مدینہ آئے، کیونکہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے. تو بہت سے لوگ نہیں آتے تھے، ان کے بارے میں قرآن میں وعیدیں نازل ہوئیں. ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روحیں قبض کر رہے ہوں گے اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہوں گے، یعنی انہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی. تو فرشتے ان سے کہیں گے فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے. یہ سوال پوچھا جاتا ہے نا، بھائی تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا. تو ایسے موقع پہ اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے فیما انت، آپ کس کنڈیشن میں تھے، یعنی ایسی حالت میں تھے کہ آپ یہ شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتے تھے کیا. تو وہ جواب میں کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، بھائی ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم زمین میں کمزور تھے، ہم کمزور تھے تو ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے. قالوا، تو اللہ جواب میں فرمائیں گے، فرشتے ان کو مرتے ہوئے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی فتہاجروا فیہا، جس میں تم ہجرت کر لیتے. یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو کہ ہم کمزور تھے، اصل بات یہ ہے کہ زمین بہت کشادہ تھی، کہیں بھی جاتے زمین تمہیں ٹھکانہ دیتی. فاولئک مأواہم جہنم، فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی لوٹنے کی بری جگہ ہے وہ جہنم کی آگ. یہ خوب سمجھ لیں کہ بعض حدیثوں کا مطلب سمجھنے کے لیے اس زمانے کے کلچر کو سمجھنا ضروری ہے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی علاقے پہ حملے کا ارادہ کرتے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو وہاں سے لوٹ آتے اور نماز پڑھتا دیکھتے تو مسلمان سمجھتے. تو کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو اس دور میں ایمان اور کفر کا معیار قرار دیا گیا. جو شخص وہ عمل کرے گا تو مومن ہے، عمل نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ علامت تھی مسلمان اور کافر ہونے کی. مثال کے طور پر نبی نے ارادہ کیا کسی علاقے پہ حملہ کرنے کا، لیکن صبح کے وقت وہاں سے اذانوں کی آواز آئی، تو یہ آواز اس کی علامت تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ان پہ جنگ نہیں کی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو قوم اذان دیتی ہے وہ مسلمان ہے، جو قوم اذان نہیں دیتی وہ کافر ہے. یہ اس دور میں علامت تھی. اب اس سے کوئی یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ اگر کسی علاقے میں مسلمان لوگ رہتے ہیں اور وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اذان نہ دے رہے ہوں تو ان پہ جہاد کرنا فرض ہے، کیونکہ نبی جو تھے وہ تو جب دیکھتے تھے کہ کسی قوم سے اذان کی آواز نہیں آئی تو حملہ کر دیتے تھے. تو آج بھی اگر کسی علاقے میں ہمیں اذان کی آواز نہیں آئے گی تو ہم حملہ کر دیں گے. یہ نتیجہ حدیث سے نکالنا غلط ہوگا. وجہ کیا ہے کہ آج اگر کسی علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ اذان نہیں دیتے تو اذان نہ دینا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں. یہ سستی کاہلی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کاروبار زندگی میں اتنے مشغول ہیں کہ ان نالائقوں کی توجہ ہی نہیں جاری کہ بھائی ہم نے اذان کہہ کے نمازیں قائم کرنی ہے. تو آج یہ کفر کی علامت نہیں ہے، سستی کی وجہ سے. لیکن صحابہ کے دور میں اس کا تصور تھا نہیں کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے ہو، کیونکہ وہ لوگ تو باعمل مسلمان تھے. تو اس لیے وہاں نماز نہ پڑھنا یہ سمجھا گیا کہ یہ کافر ہی ہوگا، تبھی تو نہیں پڑھ رہا. یہی وجہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہوں اس کو کافر سمجھتے تھے. تو اس حدیث کی بیس پر امام احمد بن حنبل نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان کر فرض نماز چھوڑ دے وہ واقعی اسلام سے خارج ہے. اور سعودی عرب میں جو شیخ بن باز مفتی اعظم گزرے وہاں کے رحمہ اللہ، اور شیخ صالح العثیمین جو ان کے نائب تھے رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کا بھی یہی فتویٰ تھا، اور آج بھی ان کے وہی فتوے چھپتے ہیں کہ جس نے ایک نماز بھی اگر جان کر قضا کر دی تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، بیوی سے اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ توبہ کرے، توبہ کے بعد نکاح بھی دوبارہ پڑھے اور اعلان کرے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. تو ان کے فتاوی آج بھی سعودی عرب سے چھپتے ہیں اور وہ کتابوں میں، یہاں تک کہ شیخ بن باز کا یہ بھی فتویٰ تھا کہ ایک آدمی اگر اس کو پتہ ہے کہ بھائی صبح فجر کی نماز مثلاً 5:30 بجے ہے، لیکن وہ الارم لگا کے سوتا ہے 7:30 بجے کا کہ اس نے آفس جانا ہے، یعنی جان کر پکی نیت سے سو رہا ہے کہ میں نے فجر میں اٹھنا نہیں ہے، تو یہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ رائے ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے والا ہے وہ کافر ہے، اور وہ انہی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اور چلو اس حدیث میں تو تعویل کی جا سکتی ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، یہاں کفر سے مراد ہے عملی کافر، یعنی کافروں والا عمل. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی وہ مومن ہی نہیں ہے، جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا پڑوسی بھوکا سویا وہ مومن نہیں ہے. تو جو تعویل اس حدیث میں ہوتی ہے کہ مومن سے مراد کامل مومن نہیں ہے، تو وہ تعویلات اس میں بھی ہوتی ہے. لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں اس کی تو کوئی تعویل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی کوئی پڑوسی کو کھانا نہ کھلائے تو اس سے ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کافر ہو گیا. کیا مطلب؟ ہم تو اس حدیث کی تعویل کرتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو کفر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ کفر کا تعلق عقیدے سے ہے، عمل سے نہیں ہے، لیکن نماز کے قضا کر دینے کو ہم کفر سمجھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہے. تو اس بیس پر امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے. لیکن جمہور کیا کہتے ہیں؟ جمہور وہی بات کرتے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. جمہور علماء جس میں امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے چھوڑ دینا ایک عملی کوتاہی ہے، اور عملی کوتاہی سے انسان کافر نہیں ہوتا، کفر کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے. ہاں کوئی ایسا عمل کرے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ شخص اسلام کی توہین کر رہا ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ قرآن پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جائے تو ہے تو یہ عمل، لیکن یہ شدید ترین توہین ہے اور یہ اس کے دل کے عقیدے کی عکاسی کر رہی ہے، تو ایسے عمل سے تو کافر ہو جائے گا کیونکہ یہ توہین کر رہا ہے. جبکہ نماز کا قضا کرنے والا توہین نہیں کر رہا، وہ ایک عملی لحاظ سے کوتاہی کر رہا ہے جو گناہ ہے، جیسے کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے. تو جمہور کیا کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ہم نبی کے دور میں نماز چھوڑ دینے والے کو کافر سمجھتے تھے، یعنی سچا کافر، پکا کافر بغیر تعویل کے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے دور میں اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ
نماز بھی جان کر چھوڑ دے، یہ تصور نہیں تھا، تو یہ ایک سائن تھی، علامت تھی نماز. جیسے حدیث میں آتے ہیں ہمارے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے، یعنی نماز سے پتہ چلے گا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو. تو آج جو سستی کی وجہ سے نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو اس لیے اس دور میں تو واقعی ایسا تھا، جو نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ علامت تھی بھائی کافر ہے یہ، کیونکہ مسلمان ہوتا تو نماز پڑھتا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں کوئی مسلمان کبھی مندر میں نہیں جاتا، یعنی مندروں میں جو ہندو لوگ ہفتہ ہفتہ جا رہے ہوتے ہیں یا عیسائی لوگ چرچ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مسلمان ہر مسجد میں کبھی آتا نہیں ہے لیکن چرچ جاتا ہے تو ہم اس کو عیسائی سمجھیں گے، بھائی یہ تو عیسائی کر رہے ہیں ایسا. کیوں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کرسچن ہے، وہ عیسائی ہے. تو لیکن اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں یہ فیشن آ جائے، رواج ہو جائے کہ وہ چرچ بھی جا رہے ہیں اور مسجد بھی جا رہے ہیں، لیکن چرچ عبادت کے لیے نہیں جا رہے، ویسے انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، پھر ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. ہاں ان کو یہ تو کہا جائے گا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، یہ ایک اسلام کا ایک شاعر کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، لیکن کافر نہیں قرار دیا جائے گا. تو کچھ چیزیں علامات ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کافر ہے.